السلام علیکم دوستو آج جمعہ ہے اور ذی الحج مہینے کا پہلا جمعہ ہے اور ذی الحج کے عشرے کا بھی یہ یہاں پہ تو آخری جمعہ نہیں ہے پاکستان میں، مگر سعودیہ میں یہ آخری جمعہ ہے، یعنی اس کے بعد عشرے میں دوسرا جمعہ نہیں آنے والا۔ تو دوستو آج اگر ہم اس جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو روزانہ کرنے کی تاکید فرمائی تھی، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو پھر عمر میں ایک بار ضرور پڑھنے کا کہا تھا، اور وہ عمل ہے صلاۃ تسبیح کا۔ دوستو صلاۃ تسبیح یہ 4 رکعت نفل نماز ہے، اور اس کو جب ہم نیت باندھ لیں، یعنی مکروہ اوقات کے علاوہ اسے ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد، اور نیت دل میں بھی ہو سکتی ہے کہ میں صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جناب صاحب یہاں پہ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہم 15 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ، اور پھر کوئی بھی سورت پڑھ کر ہم رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پھر یہی کلمات پڑھ لیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اگر کوئی صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے تو بھی چلتا ہے، پوری پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں، رکوع میں سبحان العظیم یا سبحان پڑھنے کے یہی ہم 10 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہم سے کے بعد قوما میں ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 بار مزید یہی کلمات پڑھ لیں۔ اس کے پھر سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کر کے ہم سبحان رب العالی یہ 3 بار یا 7 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 بار یہی کلمات پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم سجدے سے اٹھ کر کے جلسے میں بیٹھ جائیں، اور وہاں پر ہم پھر 10 دفعہ یہی کلمات پڑھ لیں۔ پھر سجدے میں جا کر کے پھر ہم سبحان رب العالی 3 بار یا 7 بار پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم پھر قیام میں کھڑے ہو جائیں، تو یہ پہلی رکعت ہماری جو ہے یہ پوری ہو گئی، اور دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ پہلی رکعت میں ہم نے 75 دفعہ یعنی 75 بار یہ کلمات پڑھ لیے۔ اسی طرح سے ہم دوسری رکعت میں پڑھیں 75 دفعہ اسی طریقے سے، اور پھر اتحیات پہ بیٹھ کر کے عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد اٹھ جائیں، پھر قیام میں، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہم 75 دفعہ یہی کلمات پڑھ لیں، اور پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی ترتیب سے ہم 75 دفعہ یہی کلمات پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہم
अत्तहियात में बैठ करके फिर अब्दुर रसूलों तक, फिर दरूद शरीफ, उसके बाद दुआ और फिर हम सलाम फेर लें। तो ये हमारा सलात तस्बीह का एक तरीका ये हो गया, और यही सबसे बेहतर तरीका है कि इसमें आदमी गलती नहीं करता है। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम सुबहानक अल्लाहुम्मा और अलहम्द शरीफ ये पढ़ लें, उसके बाद हम जो छोटी सी सूरत या जो भी हमें कुरान पाक की आयत याद है वो हम पढ़ लें, और उसके बाद रकू में जाने से पहले हम 15 दफ़ा ये कलमात पढ़ लें। फिर रकू में जा कर के हम सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ने के बाद 10 दफ़ा यही कलमात पढ़ लें। फिर कौमा में यानी रकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद फिर 10 दफ़ा ये पढ़ लें। फिर सजदे में जाएं, सजदे में सुबहान रब्बिल आला के बाद 10 दफ़ा पढ़ लें। फिर जलसे में बैठें और 10 दफ़ा फिर यही कलमात पढ़ लें, और फिर सजदे में जा कर के 10 दफ़ा पढ़ लें। अब यहाँ पे नोट करें, सजदे से उठने के बाद हम बैठे रहेंगे, क़याम में उठने से पहले बैठे बैठे हमने 10 दफ़ा ये कलमात पढ़ने हैं, उसके बाद उठना है और फिर हमने अलहम्द शरीफ से शुरू करना, और फिर इसी तरतीब से हमने दूसरी रकात और फिर तीसरी रकात और फिर चौथी रकात, यही इसी तरतीब से हमने पढ़नी है। तो ये सलात तस्बीह का हो गया तरीका। इसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसे पढ़ो, क्योंकि इसके पढ़ने से आपके उम्र भर के गुनाह धुल जाते हैं। दोस्तों, आज इस जुम्मा स्पेशल में यहाँ तक, और ज़ुल्हज स्पेशल में, जुम्मा स्पेशल ज़ुल्हज स्पेशल, इसमें यहाँ तक, और इंशाअल्लाह कल हम एक अगली वीडियो लेके आएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।